ہم اس سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں روزانہ ایک سماجی تنظیم سے اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ خلق خدا کی خدمت کیسے کر رہے ہیں, کیا مشکلات ہیں, آگے مزید خدمت کس طرح سے کرنا چاہتے ہیں اور ہماری ان کو کہاں کہاں ضرورت ہے. تو سیگمنٹ کا نام ہے ایک نیکی. ایک نیکی. یقیناً رمضان المبارک میں ہر نیکی کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے, ہر عبادت کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے, اور زندگی بھر ہم گناہ کرتے ہیں, ہم سیاہ کار ہیں, رب کے نافرمان ہیں, لیکن کوئی ایک نیکی ہمارے ان گناہوں کا کفارہ بن سکتی ہے. ہم وہ کام کرتے ہیں بدقسمتی سے جو جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں, لیکن کوئی ایک نیکی اگر ہم ایسی کر لیں جو جنت میں لے جانے والی ہو تو یقیناً اس سے ہمارے وہ اعمال جو جہنم میں لے جانے والے ہیں وہ دھل سکتے ہیں. تو اسی لیے ہم نے اس سیگمنٹ کا نام رکھا ہے ایک نیکی, اور ہر اس بندے سے, ہر اس آرگنائزیشن سے, ہر اس شخص سے ملنا چاہیے, اس کی مدد کرنی چاہیے جو اس ایک نیکی کی تلاش کے لیے کام کر رہے ہیں اور زندگی بھر کام کرتے ہیں. ہمیں ان کا ساتھ بھی دینا چاہیے. میرے ساتھ آج موجود ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے ریپرزینٹیو, اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہ کس طرح سے خلق خدا کی خدمت کر رہے ہیں, انہیں ہماری کہاں ضرورت ہے اور ہم ان کے کیا کام آ سکتے ہیں. انجینئر عمر فاروق صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, خیریت سے؟ اچھا, پیکیج ہے ان کا الخدمت کا؟ جی, تو پہلے ہم الخدمت کا ایک پیکیج دیکھتے ہیں جس سے پتہ چل جائے گا کہ الخدمت فاؤنڈیشن کس طرح کام کرتی ہے. مختصراً یہ کہ 1990 سے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان میں بے سہارا اور دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل ہے, اور یہ زلزلہ وغیرہ جیسے معاملات جو ہوئے, سیلاب آ جاتے ہیں جسے کہتے ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ, حکیم صاحب, تو اس میں بہت کام کرتے ہیں الخدمت کے ہمارے ساتھی, ہمارے بھائی. صحت, تعلیم, صاف پانی, یتیموں کی فلاح و بہبود کے لیے, جن کے پاس نہ ماں ہے نہ باپ ہے, ان کی فلاح کے لیے, پھر بے روزگاروں کے لیے روزگار پروگرام اور دیگر سماجی خدمات انجام دے رہے ہیں. خلق خدا کی خدمت کی ایک نمایاں تنظیم ہے پورے پاکستان میں, پاکستان کے چپے چپے میں یہ موجود ہے. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان میں ہر جگہ کام کر رہی ہے. بے سہارا اور ضرورت مند لوگوں کو راشن وغیرہ کی خدمات بھی انجام دیتے ہیں. غیر منافع بخش آزاد تنظیموں میں سے یہ ایک تنظیم ہے. کوئی لالچ نہیں ہے, کوئی ہرس نہیں ہے, کوئی بناوٹ نہیں ہے, کوئی اور ذاتی مقصد نہیں ہے. ایک مقصد ہے کہ خلق خدا کی خدمت کر کے رب کو راضی کرنا ہے. آئیے دیکھتے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کیسے کام کرتی ہے. رحم, ہمدردی, خلوص و محبت اور امداد باہمی جیسے جذبات کسی بھی معاشرے کی خوبصورتی ہوتے ہیں. انہی جذبات و احساسات پر مبنی خدمت خلق کا ملک گیر ادارہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان زندگی کے مختلف دائروں میں خدمات سر انجام دے رہا ہے. آفات سے بچاؤ, صحت, تعلیم, صاف پانی, کفالت یتامہ, مواخات پروگرام اور دیگر سماجی خدمات. رفاقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرزو لیے الخدمت ملک بھر میں یتیم بچوں اور بچیوں کی کفالت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے. آرفن فیملی سپورٹ پروگرام کے تحت ملک بھر میں یتیم بچوں اور بچیوں کی گھر پر کفالت کی جا رہی ہے. تعلیم, خوراک اور صحت سمیت دیگر ضروریات کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت اور کردار سازی کے لیے مثالی مطالعاتی مراکز کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ملک کے مختلف شہروں میں آغوش الخدمت کے نام سے اقامتی ادارے بھی قائم کیے جا رہے ہیں. اس وقت الخدمت آغوش اٹک, راولپنڈی, شیخوپورہ, گجرانوالہ, باغ, راولاکوٹ, مانسہرہ, پشاور, ڈیرہ اسماعیل خان اور اسلام آباد میں فعال ہیں. اس کے ساتھ ساتھ غازیان ٹیپ میں بھی شامی یتیم بچوں کے لیے آغوش کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے, جبکہ مری, کراچی,
लोअर दीर, कोहाट, हाला और शेखुपुरा के मंसूबों पर तेजी से काम जारी है। बहुत जल्द अल खिदमत लाहौर, कोयटा, गिलगित और कोटली में भी आगोश के कयाम का अज़्म रखती है। आइए खुशियां बिखेरने और गम समेटने में अल खिदमत फाउंडेशन का साथ दें। सुभान अल्लाह कह दें मिलकर। कितना अच्छा काम कर रहे हैं। देखें आप इतने शोबों में काम कर रहे हैं। उमर फारूक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आपको और आपकी टीम को सलाम पेश करते हैं और चाहते हैं कि हमारा भी कुछ हिस्सा हो जाए, इसलिए आपको यहाँ मदऊ किया है कि रब हमसे भी राजी हो जाए कि हम इस खिदमत में आपका साथ दे रहे हैं। ये बताएं कि मैंने तो बहुत कुछ कह दिया इदारे के बारे में, कुछ इसमें रह गया है तो वो डिफाइन करें, फिर आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शबीर भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, न्यूज़ वन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया, और आज हमारे इस पूरे काम के अंदर जो है वो न्यूज़ वन भी पूरा शामिल हो गया है इसके अंदर, और शबीर भाई भी हमारे साथ इसमें शामिल हो गए हैं। अल्लाह ताला हमारी सब चीज़ों को कबूल करे, आमीन आमीन। अल खिदमत फाउंडेशन, जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें बताई दी हैं, कितने एरियाज़ में काम करती है, कितने दायरों में काम करती है। कि रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने के अंदर हम खास तौर पे कफ़ालत यतामा को फोकस करते हैं। बाकी काम तो हमारे चलते ही हैं, साफ़ पानी का है, रोज़गार का है, हेल्थ का है, तालीम का है, बाकी चीज़ें चलती हैं। लेकिन रमज़ान के महीने के अंदर 15 रमज़ान को पूरे पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड ऑर्फन डे भी मनाया जाता है, और वो अल खिदमत की इनिशिएटिव के ऊपर ही पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। तो अल खिदमत ने यह कोशिश की आज से 8-10 साल पहले कि पाकिस्तान के जो यतीम बच्चे हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमारी स्टेट भी कुछ नहीं करती उनके लिए, और वो हमारे माशरे के ख़राब जो है वो फ़र्द तस्वुर किए जाते हैं। लेकिन उनको अगर हम ऑन कर लेते हैं और उनको अगर हम बेहतर ज़िंदगी देते हैं तो ये हमारे मुल्क का एसेट बन सकते हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी भी है। रियासत के हिसाब से भी हमारी जिम्मेदारी है, मोहल्ले के हिसाब से भी हमारी जिम्मेदारी है, और हमारे दीन के हिसाब से भी अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस पर हमें ताकीद की है। और असल चीज़ यही है कि क्योंकि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की है, इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम पाकिस्तान के यतीम बच्चों को हिफाजत करें। अच्छा, इस बात को कंटिन्यू करेंगे, मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो अल खिदमत फाउंडेशन पर ही बात करेंगे। इंजीनियर साहब से मजीद गुफ्तगू करेंगे मुख्तसर से ब्रेक के बाद। खुश आमदीद। एक नेकी के सेगमेंट में मौजूद हैं। बरकत रमजान ट्रांसमिशन है, न्यूज़ वन हमारा चैनल है, इफ्तार के बाबरकत नशरियात है, और गुफ्तगू कर रहे हैं इंजीनियर उमर फारूक साहब से, और गुफ्तगू हो रही थी यतीमों की ये मदद कर रहे हैं बिलखुसूस रमजान मुबारक में। और इनका ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक जिनके माँ बाप नहीं हैं उनकी किफ़ालत करना, उनके सर पर दस्ते शफ़क़त रखना, उनका ख्याल रखना, उन पर तवज्जो देना और उनकी बेहतर नशोनुमा करना, ये सब के सब हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से एक सुन्नत है, और ये काम अल खिदमत फाउंडेशन कर रही है। ज़रा तफसीलात मज़ीद मालूम करते हैं। जी उमर फारूक साहब। शबीर भाई, हम बात कर रहे थे यतीम बच्चों की कफ़ालत के हवाले से, और इसमें ड्राइविंग फोर्स जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो फ़र्द एक यतीम बच्चे की कफ़ालत करेगा वो आखिरत वाले दिन जन्नत में मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह ये 2 उंगलियां एक साथ। बेशक। इसलिए हमने इसका लोगो भी यही रखा कफ़ालत यतामा प्रोग्राम का, कि ये कफ़ालत यतीम से जन्नत का हुसूल भी और रफ़ाकत रसूल भी। तो ये अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी दी है कि जो यतीम बच्चे की कफ़ालत करेगा उसको जन्नत मिलेगी। ये जन्नत की बशारत है पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए। और जब अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका ऐलान किया तो सहाबा ढूंढने लगे कि कौन यतीम है हमारे करीब करीब, इसकी हम कफ़ालत करें। तो 2 सहाबा का एक बच्ची पे झगड़ा हो गया कि ये मेरी करीबी रिश्तेदार है, इसकी कफ़ालत मैं करूंगा, और दोनों आपस में इस पे झगड़ पड़े, और फैसला अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया, और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के हक में फैसला दे दिया कि वो उसकी करीबी रिश्तेदार थी। तो उस सहाबी ने उस बच्ची को अपने कंधे पे बिठाया और मस्जिद नबवी से निकलते हुए ऐलान कर रहे थे कि लोगों देखो मैं अपनी जन्नत लेकर जा रहा हूँ। यानी ये यकीन था कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया है कि यतीम बच्चे की कफ़ालत करूंगा तो जन्नत मिलेगी। इसलिए यतीम बच्चों की कफ़ालत करना ये हमारे माशरे को ठीक करने के लिए हमारे स्टेट को, हमारे पाकिस्तान की ज़रूरत है। इसके साथ साथ ये हमारी ज़ाती ज़रूरत भी है कि इस आखिरत वाले दिन हमें इसके नतीजे के अंदर जन्नत मिल जाएगी। ये पाकिस्तानी कौम इस दुनिया के ऊपर सबसे ज़्यादा चैरिटी करने वाली कौम है। यानी हमारे इतनी मुश्किलात के बावजूद, मसाइल के बावजूद, इकानमी की पोजीशन के बावजूद हमारा हर फर्द जो है, चाहे वो गरीब, तो कुछ ना कुछ अपनी जेब से लाजमी जो है वो चैरिटी के अंदर निकालता है। तो ये यतीम बच्चे जो पूरे पाकिस्तान के अंदर फैले हुए हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ऑनरशिप हमें लेनी चाहिए इनकी। अल खिदमत फाउंडेशन ने ये किया कि इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक तो वो बच्चे हैं कि जो अपनी वालदा के साथ रहते हैं, उनके वालिद मौजूद नहीं है, वालिद का इंतकाल हो गया है, या अपने मामू के घर पे, खाला के घर पे, चचा के घर पे रहते हैं, तो हम उनकी कफ़ालत करते हैं कि उनकी वालदा को या उनके जो सरपरस्त हैं उनको
ہم مہینے کا 3500 روپے اور سال کا 42,000 روپے ہم ان کی کفالت کے لیے دیتے ہیں. وہ اپنے گھر کے اندر ہی وہ پلتے ہیں, اور جو فرد یہ دے رہا ہوتا ہے پیسے, اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ پاکستان میں کس گاؤں کے اندر کون سا بچہ کس اسکول میں پڑھتا ہے جو اس کی میں کفالت کر رہا ہوں, اس کی میرے پاس اونرشپ ہے. کیسز آتے کیسے ہیں آپ کے پاس؟ یہ ہمارا پورے پاکستان کے اندر نیٹ ورک ہے, ہر یوسی کے اندر سارے والنٹیئر موجود ہیں, اور خدمت فاؤنڈیشن کے اندر پورے پاکستان میں کوئی پیڈ ورکر نہیں ہے, سارے والنٹیئر کام کرتے ہیں اور پوری پاکستان میں لاکھوں کی تعداد کے اندر موجود ہیں. اس لیے ہم ان یتیم بچوں کو لیتے ہیں, اور جو ڈونر ہے جو اس کو اون کرتا ہے اس کے ساتھ وابستگی بڑھاتے ہیں, اور وہ انٹرنیٹ پہ جا کے اس کی 3 مہینے کی رپورٹ بھی وہاں سے دیکھ سکتا ہے. اس لیے یہ ہم نے پروگرام شروع کیا کہ اس کے گھر کے اندر اس کی کفالت کرتے ہیں. اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن پورے پاکستان میں 12,500 بچوں کی کفالت کر رہی ہے. پاکستان کے اندر کوئی 45 لاکھ بچے یتیم ہیں, اور ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ انشاءاللہ 2030 تک ہم پاکستان کا کوئی بچہ ایسا یتیم نہیں ہوگا جس کی کوئی اونرشپ نہیں ہوگی. صرف خدمت نہیں کرے گی بلکہ اس کو ہم کلچر بنائیں گے, ریاست کا کلچر بنائیں گے, اور پارٹیوں کا کلچر بنائیں گے کہ لوگ اس کی طرف آئیں کہ اپنے دیکھیں قریب قریب میں کون یتیم ہے اپنے رشتہ داروں میں, اپنے محلوں میں, اور اس یتیم بچے کی کفالت کریں. ایک بچے کی کفالت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گا. ہم نے جب یہ پروگرام شروع کیا الخدمت کا تو اس میٹنگ کے اندر کوئی 15-20 لوگ ہماری مرکزی کونسل کے موجود تھے, تو انہوں نے پروگرام طے کرتے ہوئے سوچا کہ اتنے بچوں کی ہم کیسے کفالت کریں گے. تو ایک صاحب نے مشورہ دیا کہ جو ہم یہاں پہ 15 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے جتنے بچے ہیں ہم اپنے ہر بچے کے عوض ایک یتیم بچے کی کفالت کریں گے. یعنی ہم نے یہ انشورنس اللہ تعالیٰ سے کروا لی اپنے ہر بچے کی کہ جتنے میرے اگر 3 بچے ہیں تو میں 3 بچوں کی کفالت کروں گا, تو میرے 3 بچوں کو اللہ کے حوالے کر دیا, ان کی میں نے انشورنس اللہ تعالیٰ سے لے لی. ہم دنیا میں انشورنس لیتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا روحانی انشورنس ہو گئی کہ ہم 3 بچوں کو, ہمارے 3 بچے ہیں تو ہم 3 بچوں کی کفالت کریں. یہ ہمارا ایک پروگرام جو ہم کفالت اتامہ کرتے ہیں. دوسرا پروگرام ہمارا آغوش کا ہے کہ جو ہم ایک ادارہ بناتے ہیں اور وہاں پہ یتیم بچوں کو لے کر آتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا, ہم سب جانتے ہیں مسلمان, کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یتیم تھے, اور ان کی کفالت بھی ان کے چچا نے, ان کے دادا نے اور ان کی والدہ نے کی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے, اور قرآن میں جب اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اے نبی تم یتیم تھے, ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا, ہم نے تمہیں سنبھالا. ہم بھی اس آغوش کو اسی پیٹرن پہ لے کے جا رہے ہیں کہ آغوش کے اندر ہم ان بچوں کو جن کا کوئی بھی نہیں ہے, اور ان کو ہم اسٹریٹ چلڈرن جسے ہم کہتے ہیں, ان کو ہم آغوش میں لے کر آتے ہیں. ان کی اسکولنگ, ان کی بورڈنگ, ان کی میلز کا ہم انتظام کرتے ہیں بالکل اسی طریقے سے جس طرح اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ہم ان کو ٹھکانہ بھی اور ان کو سنبھالتے بھی ہیں, جس طرح اللہ کے نبی کو سنبھالا. وہ آغوش ہمارے پروجیکٹ ہیں جو پاکستان کے اندر 12 کام کر رہے ہیں, 4 انشاءاللہ بن رہے ہیں کراچی کے اندر, ہمارے سندھ میں کراچی میں, حالہ میں, اور کشمور کے اندر جو ہے وہ ہم اس کو بنا رہے ہیں. تو انشاءاللہ سندھ کے بچے بھی اس کے اندر آئیں گے, پورے پاکستان کے لوگ انشاءاللہ اس کی اونرشپ بھی لیں گے, اور ہم یتیم بچوں کی کفالت کریں گے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. کہتے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن بہت کام کر رہی ہے, آغوش بھی ہے اور مواخات پروگرام بھی ہے جس میں قرض دیتے ہیں اور لوگ قرض واپس بھی کر دیتے ہیں, بہت بڑی بات ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے جیسے بتایا یتیموں کی خدمت کر رہے ہیں, یتیموں کی کفالت کر رہے ہیں. آپ میں ہم سب ان کا ساتھ دیں, اور میں یہ کہوں گا کہ رمضان مبارک میں جہاں ہم اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو اس کا کچھ حصہ الخدمت فاؤنڈیشن کو بھی دیں, ان کی مالی مدد کریں تاکہ ان کاموں کو یہ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکیں. چل بریک پر جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ انجینئر عمر فاروق صاحب اپنی اپیل جو یہ ڈونیشن کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. جی شبیر بھائی, پورے پاکستانی قوم جس طرح میں نے بتایا کہ سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والی قوم ہے, تو ان سب سے پورے پاکستانی قوم سے میری گزارش ہے کہ کہیں پر بھی آپ چیریٹی کریں, اور یتیم بچوں کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن ایک بہت بڑا کام کر رہی ہے. آپ سب مل کے اس کے اندر ہم سے تعاون کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی بشارت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت والے دن جنت دے گا. اس رمضان کے مہینے کے اندر آپ جو خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ 700 گنا بڑھا کر آپ کو انشاءاللہ واپس کرے گا. انشاءاللہ یہ پوری پاکستانی قوم کے ساتھ مل کے ہم اپنے یتیم بچوں کی کفالت کریں گے اور اس کو کام کو آگے بھی بڑھائیں گے اور اس کو نتیجے تک انشاءاللہ پہنچائیں گے. سبحان اللہ. چلتے ہیں بریک کی جانب. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ایک اور آرگنائزیشن ہمارے ساتھ ہوگی اور ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا کام کرنا چاہتے ہیں اور خلق خدا کی خدمت میں ہم ان کا ہاتھ کیسے بٹا سکتے ہیں. ایک مختصر سے وقفے کے بعد